بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت لنخول میں موجود ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت موجود ہے اس کا نام انجینئر عادل نواز جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز میں ہے. اس کے علاوہ یہ ایک سوشل ورکر بھی ہے اور انسانیت کی خدمت ان کا مشن ہے. اس حوالے سے اور موجودہ حالات کے حوالے سے ان کے خیالات جانیں گے. عادل نواز بھائی جیون نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ادھر آنے کا بہت شکریہ. عادل نواز بھائی، ابھی ملک کی حالات انتہائی خراب ہے چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور جو غربا ہے خصوصاً اس کو انتہائی مشکلات ہے، تو اس حوالے سے آپ ناظرین سے کچھ شیئر کریں. جس طرح آپ سب کو معلوم ہے، آج کل پاکستان پورے دنیا سمیت پاکستان میں یہ جو کورونا وائرس کی شکل میں ایک وبا، ایک مرض آیا ہے اور پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے. پوری دنیا بند ہے، فلائٹس بند ہے، مارکیٹس بند ہے، تمام کاروباری جو تجارتی مراکز ہے، کاروباری مراکز ہے، وہ بند ہے. اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے. ابھی اس میں قوم بن کے اس کے ساتھ جو مقابلہ تو نہیں کہہ سکتے، اگر اللہ کی طرف ہے. ابھی دو باتیں ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ یا دوسرے ممالک کے اس کے کچھ بایولوجیکل وار ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہمیں توبہ و استغفار زیادہ کہنا چاہیے اور عبادات کی طرف جانا چاہیے. اور اگر دوسرے کچھ امریکہ ہو رہا ہے تو پھر اتنا مشکل اور اتنا نہیں ہے. پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ تو ویسے بھی ہے کہ موت ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو موت کا جو دن بھی معین ہے وہ ایک دن آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. انجینئر صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ کا ایک فاؤنڈیشن ہے جو ملک شیر خان فاؤنڈیشن کے نام سے، چونکہ آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا وہ ٹائیگر ہے جو نوجوانوں کے بھی لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں اور یہ خدمت کی وجہ سے. تو ملک شیر خان فاؤنڈیشن کے قیام کے حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور آپ نے اپنے علاقے کے لیے اس توسط سے کیا خدمات کی انجام دیے. ملک شیر خان فاؤنڈیشن سے پہلے ہمارے اپنے جو نے بتایا کہ ہمارے دوست ہیں، نوجوان ہیں، سوشل ورکر ہیں، اچھے لوگ ہیں الحمدللہ. ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں الحمدللہ انسانیت کا جذبہ اس کے دل میں ہے. تو ہم لوگوں کی خدمت یا سوشل ورک وغیرہ جتنے بھی مسائل تھے ہم وہ حل کرتے تھے. لیکن ہم نے پھر سوچا کچھ دوستوں نے کہ کس طرح ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ کام کرنا چاہیے. تو ہم نے ملک شیر خان فاؤنڈیشن 2015 میں رجسٹر کیا اور کافی پروجیکٹس کیے ہیں، کافی کام کیے ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی پروجیکٹ نہیں ملا ہے یا دوسرے NGO کی طرف سے نہیں ملا. جو جتنے بھی کام کیے ہیں اپنے وہ سیلف فنڈنگ سے کیے ہیں. میرے بھائی ہے، کچھ 4 بھائی ہے الحمدللہ، زیادہ تر وہ ان کے بڑے ڈونرز وہ ہے. اور جتنے بھی ادھر مسائل آتے ہیں، مطلب 2-3 سال 2016 میں کافی بارش آئی تھی اور اس سے کافی جو گھر ہے وہ کولیپس ہوئے تھے، ڈیمیج ہوئے تھے. تو اس سلسلے میں بھی ہم نے اپنا کردار ادا کیا تھا. اور جتنے ادھر حادثاتی طور پر کسی کا گھر جل جائے، کوئی کاروبار جس دکان وغیرہ چل جائے، تو اس کے ساتھ ملک شیر خان فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر قسم امداد کر دی ہے مشکل میں. رمضان پیکیجز جتنے بھی رمضان آئے ہیں 2015 سے ابھی تک وہ اپنے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. ہماری ایک درخواست ہے کہ ہمیں ایز اے مسلمان یہ سوچنا چاہیے، دوسروں کی مدد کے لیے بھی سوچنا چاہیے. جو زیادہ مستحق ہے ان کو ہم نے سے امداد کرنی چاہیے. مطلب جس کے گھر میں آٹا ہے تو وہ دوسرے دوست کو اس کو چاہیے کہ دوسرے دوست اس کے پڑوس میں جو ہے، اس کے گاؤں میں ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زیادہ مجھ سے مستحق ہے. تو اگر ایک کردار ہم نے ادا کیا تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں.
اور انشاءاللہ تعالی اچھے دن آئیں گے اس ملک پہ. دل نواز بھائی آپ بہت ینگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان ٹائیگر میں ہیں جو لوگوں کے جس طرح عمران خان کا اپنا ایک عزت اور مقام ہے لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. تو آپ نے عمران خان کی اس ویژن کو فالو کیا ہے. جتنے بھی نوجوان ہیں علاقے کے جتنے بھی تنظیمیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ آپ سے ایک دلی محبت رکھتے. کیا ایسی جادو ہے آپ نے ان پہ کیا ہے کہ بس ہر ایک کو دل نواز جو ہے ہر ایک کی زبان پر دل نواز ہے, ہر ایک کے دل میں دل نواز ہے. کیا ایسے ٹیکٹکس آپ نے اپنائے کہ لوگ جو ہے تحریک انصاف کے کارکنان آپ کو اتنے پسند کرتے ہیں؟ میں یونیورسٹی میں تھا, انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا, تو اس وقت سے میں عمران خان کا سپاہی ہوں. اس وقت سے ممبر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا. اس وقت اس کا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نئی 2007 میں بن گئی تو میں اس کا ممبر تھا. پھر مردان آیا تو پشاور میں تھا پہلے, پھر مردان آیا تو ادھر تنظیم نہیں تھی. مجھے یہ موقع ملا کہ میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پہلا صدر بن گیا. یہ اعزاز مجھے الحمدللہ حاصل ہے. اور پھر اس کے بعد 1 سال میں میں نے گورنمنٹ بلکہ پرائیویٹ کالجز میں بھی میں نے تنظیم سازی کی اور عمران خان کے ویژن کے مطابق نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا. تو میں اس وقت سے پی ٹی آئی میں ہوں. انصاف یوتھ ونگ کا بھی صدر اور پہلا صدر فاؤنڈر ادھر رہ چکا ہوں مردان کا. نائب صدر مختلف عہدوں پہ میں الحمدللہ مجھے وہ ذمہ داری مل گئی تھی اور میں نے اس عہدوں کے ساتھ میں نے انصاف کیا تھا. اور اس وقت جب ہم پی ٹی آئی میں آئے تو 2009 سے پھر ہم نے ایکٹیویٹیز ادھر مردان میں زیادہ شروع ہوئی. تو اس وقت نہ ٹکٹ کے کچھ چانسز تھے نہ حکومت آنے کا کوئی چانس تھا, لیکن ہم نے صرف یہی نیت سے یہ کیا کہ عمران خان ٹھیک لیڈر ہے, اچھا لیڈر ہے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو ہم صرف اسی نیت سے کہ ملک ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنے جو ہمارے جو جتنا کردار ہم ادا کر سکتے اتنا ادا کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بچانے والوں کے لسٹ میں میں اپنا نام لکھنا چاہتا ہوں, پاکستان کو تباہ کرنے یا پاکستان کو لوٹنے والوں کے لسٹ میں نہیں. تو اسی نیت سے باقی میرا کنسٹرکشن کمپنی بھی, میں خود انجینئر ہوں تو 2010 سے وہ بھی رجسٹر ہے. لیکن جب سے پاکستان تحریک انصاف 2013 میں اس کی حکومت آئی, میں نہ ایم پی اے آیا نہ میں حکومت کا کوئی حصہ, لیکن اس کے باوجود میں نے اس پہ کوئی ٹینڈر وغیرہ نہیں لیا. حالانکہ اس میں کوئی مشکل برا کام نہیں تھا کیونکہ ای ٹینڈرنگ پالیسی ہماری حکومت نے متعارف کیا اور اسی پہ سب کنٹریکٹ جو تھے وہ میرٹ پہ ملتے تھے. لیکن پھر بھی میں نے اسی وجہ سے کہ کوئی ورکر کوئی دوست یہ نہ کہے کہ اس نے حکومت سے فائدے لیے, تو میں نے جو عزت جو کی بات آپ نے کی تو اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے. میرا یہی سوچ ہے کہ جو بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورک کرے یا دوسرے پولیٹیکل پارٹی کا ورک کرے, اگر ان کا کوئی کام ہو اور ہے تو وہ جائز ہے یا میرے وہ ہے اختیار میں ہے, تو میں یہ سب کے لیے میں نے کیا ہے اور کروں گا انشاءاللہ تعالی. دل نواز بھائی, آخر میں کرونا کے حوالے سے خصوصاً جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے تو احساس پروگرام شروع کیا ہوا ہے جو پاکستان کی تاریخ کا ایسا پروگرام ہے جس میں صرف غریبوں کو جو ہے وہ امداد دی گئی ہے, ان کی مالی معاونت کی گئی ہے. جبکہ اس کے علاوہ اس کا عمران خان کا مقابلہ جہالت سے بھی ہے, جہالت بھی ہے, لوگ جو ہے ان کو سمجھانا مشکل ہے. تو احساس پروگرام کے حوالے سے خصوصاً کورونا کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ احساس پروگرام تو بیسیکلی ہے اس مستحقین کے لیے, غرباء کے لیے, لیکن ابھی اس پہ بہت ایمرجنسی میں کام شروع ہوا, بہت ایمرجنسی میں ان کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا اور بہت اچھے طریقے سے میرے خیال میں ایک زبردست طریقے سے ان کا جو سٹارٹ ہے, شروعات ہے, انشاءاللہ تعالی بہت فیئر ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. اور ابھی تک کمپلینٹس اگر کوئی کسی کے آئے بھی ہے 500-2000 کا, اس پہ بھی کافی ایکشن لیے گئے ہیں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے. FIR ان کے خلاف کاٹی گئی ہے, تو کارروائی ان کے خلاف سخت ہے. مستحقین کو اس کا حق بہت باعزت طریقے سے مل رہا ہے. عمران خان صاحب نے یہ تو بات تو کلیئر ہے, جس طرح ہم نے اس پہ اعتماد کیا ہے تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس پہ
اس کے انسانیت کا ایک جذبہ احساس ہے اس پہ. غریب کے لیے وہ اس نے بیکاری بن کے, اس قوم کے لیے وہ بیکاری بن کے اس نے ثابت کیا ہے کہ اپنی ذات کے لیے وہ ایک بادشاہوں کی زندگی اس نے گزاری ہے, لیکن قوم کے لیے انہوں نے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے بھی ریکویسٹ کیے ہے, منت کیے ہے, وہ ادھر جو کی دی تھی انہوں کا بھی کی دیا ہے. ابھی ادھر شوکت خانم کی شکل میں, نمل یونیورسٹی کی شکل میں وہ غریبوں کے لیے بیکاری بن گیا ہے. ابھی جو ابھی وزیر اعظم ہے وہ بھی ابھی صرف اور صرف قوم کی غریبوں کے لیے سوچ رہا ہے. تو یہی نیت ان کا صاف ہے. باقی مسائل تو پاکستان کے بہت زیادہ, ایک مقروض ملک ہے, بہت زیادہ مسائل ہے, بہت زیادہ مقابلہ ہے, کمپٹیشن میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے 30 سال اس ملک پہ حکومت کی ہے, پیسہ کمایا ہے, اپنے لیے بھی کمایا ہے, اپنے کینڈیڈیٹس اور MNAs پہ بھی کمایا ہے, ورکر پہ بھی کمایا ہے, تو ان کے لیے اس کا مقابلہ بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے ایک جذبہ ہے, انسانیت کا جذبہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہے انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو کے نکلے گا انشاءاللہ اس سارے کرائسس سے, اور ایک کرونا سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا یا جو سوچ تھا اس کرونا کے لیے, اس کے جو لائحہ عمل تھے وہ انہوں نے سراہا ہے, ان کی تعریفیں کی, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سب کچھ ہینڈل کیے اور بہت اچھے طریقے سے کنٹرول ہو رہے ہیں. باقی قوم کو بھی چاہیے کہ جس طرح ہو سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے, ہاتھ ملانے سے گریز کرنا چاہیے, اور جتنا بھی ممکن ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا انسان کے بس میں ہے, جتنا انسان کے اختیار میں ہے, بس اسی طرح اس نے اختیار کرنی ہے. باقی کام اللہ تعالیٰ کے ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب کام سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, لیکن احتیاط لازمی ہے. یہ تھے فخر الخوڑ انجینئر عادل نواز, جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے صحیح معنوں میں ٹائیگر ہے, جنہوں نے عمران خان کی طرح نوجوان نسل اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں اس کے دل جیت لیے. اور یہی عمران خان کا سوچ اور ویژن ہے. اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن عمران خان کے سوچ اور ویژن کو فالو کرے تو میرے خیال میں وہ دن دور نہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ ملک بن جائے گا جو دنیا کا ٹائیگر کہلائے گا. کیمل برانڈ السودیا واشنگ پاؤڈر نیو کوئک واش فارمولی سرا د خشته صفای د پاره کیمل برانڈ السودیا واشنگ پاؤڈر کپڑے داسې صفا کی لکه نوی خوشبودار واشنگ پاؤڈر. السودیا واشنگ پاؤڈر داغونه کاره خودی شي. کیمل برانڈ السودیا واشنگ پاؤڈر نیو کوئک واش فارمولی سرا د خشته صفای د پاره کیمل برانڈ السودیا واشنگ پاؤڈر کپڑے داسې صفا کی لکه نوی خوشبودار واشنگ پاؤڈر. السودیا واشنگ پاؤڈر داغونه کاره خودی شي. کیمل برانڈ السودیا واشنگ پاؤڈر.